أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين۔ لوط علیہ السلام نے کہا یہ میری بیٹیاں ہیں اگر تم کرنے ہی والے ہو۔ سورۃ الحجر آیا 71۔ قالا لوط علیہ السلام نے معاملے کو اپنے ہاتھ سے نکلتے دیکھ کر فرمایا ہاؤلائی بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں۔ لوط علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے عورتیں بنائی ہیں، ان سے نکاح کر کے اپنا مقصد حاصل کر لو۔ بیٹیوں سے مراد بیویاں ہیں۔ پیغمبر قوم کے لیے باپ کی طرح ہوتے ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں رب العزت نے فرمایا نبی ایمان والوں پر ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھنے والا ہے اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنے ہی والے ہو، یعنی اگر تم اپنی خواہش پوری کرنا چاہتے ہو تو قوم کی عورتوں سے، یعنی جو تمہاری بیویاں ہیں۔ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، آپ کی عمر کی قسم، بلا شبہ وہ اپنے نشے میں بہک رہے تھے۔ سورۃ الحجر آیا 72۔ لَعَمْرُكَ، آپ کی عمر کی قسم، اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی قسم، انہم لفی سکرتہم یعمہون، بلا شبہ وہ اپنے نشے میں بہک رہے تھے۔ لوگ اپنے نشے اور بے ہوشی میں چور تھے۔ یہ نشہ فحش کام کا تھا، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا کیا تم جہانوں میں سے مردوں کے پاس آتے ہو اور تم چھوڑ دیتے ہو جو تمہارے رب نے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں، بلکہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ سورۃ الحجر، سورۃ الشعراء آیا 161 اور 165۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، بس دن نکلتے ہی انہیں ایک چنگھاڑ نے پکڑ لیا۔ سورۃ الحجر آیا 73۔ بس دن نکلتے ہی انہیں ایک چنگھاڑ نے پکڑ لیا۔ صبح سویرے جبرائیل علیہ السلام کی دلدوز اور ہیبت ناک چیخ نے ان کے دل پھاڑ ڈالے۔ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، تو ہم نے اس بستی کے اوپر کو اس کے نیچے کر دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسائی۔ سورۃ الحجر آیا 74۔ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، تو ہم نے اس بستی کے اوپر کو اس کے نیچے کر دیا، یعنی ان کی بستیاں آسمان تک اٹھا کر پٹک کر پلٹ دی گئیں۔ وَأَمْطَرْنَا، اور بارش برسائی ہم نے ان کے اوپر سے، یعنی آسمان سے پتھر برسائے گئے۔ حجارۃ من سجیل، پکی ہوئی مٹی کے پتھر، وہ پتھر جو آگ میں پکی ہوئی مٹی کے تھے۔ یہ پتھر ان لوگوں کا پیچھا کرتے تھے جو بستی سے نکلنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ کل 4 بستیاں تھیں جن میں 4 لاکھ لڑنے والے مرد موجود تھے اور یہ سب بد کردار اور مجرم تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے اس پورے خطۂ زمین کو اپنے پروں پر اٹھایا، پھر فضا میں بلندی پر لے کر انہیں اٹھا کر زمین پر دے مارا اور اس کے ساتھ ہی ایک زبردست دھماکے کی آواز پیدا ہوئی۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا تو پھر اسی خطے میں اوپر سے پتھروں کی بارش کی گئی، چنانچہ یہ خطہ زمین سطح سمندر سے 400 میٹر نیچے چلا گیا اور اوپر پانی آ گیا۔ یہی پانی بحیرہ مردار کہلاتا ہے، یعنی ڈیڈ سی۔ ان فی ذالک لآیات للمتوسمین، یقیناً اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ سورۃ الحجر آیا 75۔ ان فی ذالک، یقیناً اس میں، یعنی ان شہروں کے کھنڈرات میں، لآیات للمتوسمین، یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ وسم کے معنی فہم و فراست کے ہیں، اور متوسمین وہ لوگ ہیں جو نصیحت قبول کریں اور اہل عبرت اور عرفان میں سے ہوں، یعنی اہل بصیرت کے لیے ان کھنڈرات میں بڑا سبق ہے اور سوچنے سمجھ والوں کے لیے نصیحت، یعنی غور و فکر کرنے والوں کے لیے وہ لوگ جو فکر اور رائے اور فراست کے مالک ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے۔ انہیں معلوم ہے جو کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جرات کرتا ہے، خاص طور پر اس انتہائی فحش کام کا ارتکاب، تو اللہ تعالیٰ اسے اسی طرح بدترین سزا دے گا۔
جس طرح انہوں نے بدترین جرم کے ارتکاب کی جسارت کی۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور بے شک وہ بستی یقیناً مستقل آباد راستے پر ہے۔ سورہ الحجر آیا 76۔ وَإِنَّهَا، اور بے شک وہ بستی یعنی لوط علیہ السلام کا شہر، لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، یقیناً مستقل آباد راستے پر ہے، یعنی صدوم ایک آباد گزرگاہ پر واقع ہے۔ اس علاقے میں جانے والے اس جگہ کو پہچانتے ہیں، یعنی عرب اور شام کے درمیان خوب چلتے ہوئے راستے پر ہے۔ صدوم اور عمورہ کے برباد شدہ شہر بحیرہ لوط یا بحیرہ مردار کے کنارے عین اسی راستے پر واقع تھے جس پر حجاز و شام کے درمیان قافلے برابر آتے جاتے رہتے تھے، اور جس سے قرآن مجید کے مخاطبین اول اہل عرب خوب واقف اور مانوس تھے۔ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور یقیناً تم ان پر سے صبح کو گزرتے ہو اور رات کو بھی، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ سورۃ الصافات آیا 137 اور 138۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے جاتے ہوئے مقام حجر میں اترے تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا یہاں کے کنویں کا پانی نہ پئیں اور نہ مشکوں وغیرہ میں بھر کر رکھیں۔ صحابہ نے عرض کی ہم نے تو اس سے پانی سے آٹا گوندھ لیا ہے، اس پر بھی اب اپنے پاس رکھ لیں اس آٹے کو، تو آپ نے انہیں آٹا پھینک دینے اور پانی بہا دینے کا حکم دیا۔ ان فی ذالک لآیات للمؤمنین، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے یقیناً نشانیاں ہیں۔ سورۃ الحجر آیا 77۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، یعنی قوم لوط کی تباہی اور ایمان والوں کی سلامتی میں نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو برباد کر دیتا ہے اور مومنوں کو بچا لیتا ہے۔ لآیات للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے یقیناً نشانی ہے۔ اس قصے میں ایمان والوں کے لیے نشانی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو ٹل نہیں سکتا، اس میں تاخیر بھی ممکن نہیں ہوتی۔ اس قصے میں ایمان والوں کے لیے نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بچا لیتے ہیں اور مجرموں کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ اس قصے میں بہت سی عبرتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام پر بے حد عنایت تھی۔ لوط علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے اہل ایمان ابراہیم علیہ السلام کے معتبین میں شمار ہوتے ہیں۔ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے شاگرد تھے، بس جب اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کی ہلاکت کے مستحق ہونے پر ان کو ہلاک کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے ہو کر جائیں تاکہ ان کو بیٹے کی خوشخبری دے سکیں، اور ان کو آگاہ بھی کریں کہ ان کو کس کام کے لیے بھیجا گیا۔ یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام قوم لوط کے بارے میں فرشتوں سے بحث کرنے لگے، حتیٰ کہ فرشتوں نے ان کو مطمئن کر دیا اور مطمئن ہو گئے۔ اسی طرح لوط علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی بے پایان آیات تھیں، کیونکہ ان کی قوم کے لوگ ان کے اہل وطن تھے، اس لیے بسا اوقات ان پر رحم آ جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب مقرر فرمائے جن کی بنا پر ان کو اپنی قوم پر سخت غصہ آیا، حتیٰ کہ وہ سمجھنے لگے کہ ان کی قوم پر عذاب نازل ہونے میں دیر ہو رہی ہے۔ ان سے کہا گیا ان کے وعدے کا یقینی وقت صبح کا ہے، کیا صبح قریب نہیں؟ سورۃ ہود آیا 81۔ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا شر اور ان کی سرکشی بڑھ جاتی ہے، اور جب شر اور سرکشی کی انتہا ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان پر عذاب واقع کر دیتا ہے جس کے وہ مستحق ہوتے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، سورۃ الحجر آیا 78۔ اور بے شک ایکا والے یقیناً ظالم تھے، اور بے شک ایکا والے یقیناً ظالم تھے۔ اصحاب ایکا سے مراد قوم شعیب ہے، یعنی یہ قوم شرک میں مبتلا تھی، ڈکیتی ان کا پیشہ تھا، ناپ تول میں کمی پیشی کرنا ان کی عادت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے خوفناک چیخ، زلزلہ اور سائے والے دن کا عذاب بھیج کر ان سے انتقام لیا۔ یہ قوم لوط کے بعد کی ہے، اور جگہ کے اعتبار سے یہ دونوں قومیں ایک ہی، یعنی دونوں شہر مشہور راہ پر آباد تھیں۔ یہ شعیب علیہ السلام کی قوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی الائکہ کی طرف اضافت کی ہے، اور الائکہ سے مراد وہ باغ ہے جس میں بکثرت درخت ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی نعمت کا ذکر فرمائے، مگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا نہ کیا، بلکہ اس کے برعکس جب ان کے نبی شعیب علیہ السلام ان کے پاس آئے اور ان کو توحید کی دعوت دی، ناپ تول میں ان لوگوں پر ظلم کرنے سے باز آنے کی تلقین کی
اور اس ظلم سے ان کو سختی سے منع کیا گیا، مگر وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے بارے میں اپنے ظلم پر جمے رہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا یہاں ظالمین کے لفظ ذکر فرمایا۔ رب العزت نے فرمایا ایکا والوں نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے شعیب علیہ السلام نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں، یقیناً میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، پھر اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو۔ سورۃ الشعراء آیا 176 اور 179۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ، تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور بے شک وہ دونوں بستیاں یقیناً کھلے راستے پر ہیں۔ سورۃ الحجر آیا 79۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، تو ہم نے ان سے انتقام لیا، یعنی چھتری والے دن کا عذاب ان پر اترا۔ رب العزت نے فرمایا تو ان کے صاحبان کے دن والے عذاب نے پکڑ لیا، یقیناً وہ بہت بڑے دن کا عذاب تھا۔ سورۃ الشعراء آیا 189۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر اور نافرمانیوں پر انہیں عذاب دیا، وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ، اور بے شک وہ دونوں بستیاں یقیناً کھلے راستے پر ہیں، یعنی یہ دونوں بستیاں واضح راستے پر واقع ہیں جہاں ہر وقت مسافروں کے قافلے گزرتے رہتے ہیں، ان کے وہ آثار نمایاں ہیں جن کا آنکھوں سے مشاہدہ کیا جا سکتا ہے اور عقل مند لوگ اس سے عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور بلا شبہ یقیناً ہجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ سورۃ الحجر آیا 80۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ، اور بلا شبہ یقیناً جھٹلایا، جس نے ایک نبی کو جھٹلایا اس نے تمام انبیاء کو جھٹلایا۔ اصحاب الحجر، ہجر والوں نے، یعنی سمود نے جو کہ مدینہ اور شام کے درمیان رہتے تھے، المرسلین رسولوں کو، انہوں نے صالح علیہ السلام کو جھٹلایا جو ان کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ جس نے ایک رسول کو جھٹلایا اس نے گویا سب ہی کو جھٹلا دیا، کیونکہ سب رسولوں کی دعوت ایک ہی تھی۔ انہوں نے رسول کی ذات کو نہیں اس حق کو جھٹلایا جو سارے رسول لے کر آئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کبھی ہم کسی بھی حکم کو رد نہ کریں، نہ جھٹلائیں، وہ پیش و پس، یعنی کہ اس کو کسی بھی حکم کو ہم لت و لال نہ کریں کہ ابھی ہم کرتے ہیں ابھی ہم کرتے ہیں، کیونکہ ایک حکم نہ بجا لانا سارے حکموں پر پانی پھیر دیتا ہے، تو اس لیے ہم پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے، ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو بھی حکم سنیں اس پر عمل کریں اور جس سے منع کیا جائے اس سے منع ہو جائیں۔ حلال و حرام اسی طرح ہیں، جس سے کہا جائے وہ کیا جائے، جس سے روکا جائے اس سے رک جایا جائے، اور یہ کب ہوگا جب ہم اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق گزاریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر استقامت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔